اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاند دیکھنے کے وقت کون سی دعا پڑھی جائے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تو فرماتے، اے اللہ اس کو ہم پر امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ نکال۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اے اللہ یہ چاند ہدایت اور بھلائی کا چاند ہو۔ ترمذی، یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ فائدہ: چاند دیکھ کر مسنون دعائیں پڑھنی چاہیے، جن میں سے ایک دعا یہ بھی ہے اور جو کہ اوپر بیان کی گئی ہے۔ سحری کھانے کی اور اس میں دیری کرنے کی فضیلت بشرطے کہ فجر کے ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، اس لیے کہ سحری کھانے میں یقیناً برکت کی گئی ہے۔ بخاری اور مسلم شریف۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ سحر کے وقت اٹھ کر سحری کھانا مسنون ہے، چاہے تھوڑی ہی کھا لیں، لیکن اس کھانے میں برکت ہے۔ اس وقت کھانے پینے سے سارا دن اس کی قوت اور توانائی برقرار رہے گی۔ اس کے برعکس جو شخص رات کو ہی کھا پی کر سو جائے تاکہ سحری کے لیے اٹھنا نہ پڑے، یا سحری بہت جلدی کھا لے، اس کے آخری وقت میں نہ کھائے تو اسے جلد ہی بھوک پیاس ستانے لگ جائے گی، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں بھوکا پیاسا رہنے کا وقفہ بڑھ جائے گا، جس سے یقیناً روزدار کو تکالیف ہوں گی۔ سبحان اللہ! اسلام کی تعلیمات میں اس طرح انسان کی کمزوریوں کا لحاظ کرتے ہوئے انہیں مناسب ہدایات دی گئی ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے سحری کھائی، پھر ہم نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ سحری کے خاتمے میں اور نماز کے بیچ کتنا وقت تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ 50 آیات پڑھنے کی مقدار تھی۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: اس سے یہ معلوم ہوا کہ سحری بالکل آخری وقت میں کھائی جائے، یہی سنت طریقہ ہے، لیکن صبح صادق سے پہلے کھا لی جائیں، اور یہ وقت بقدر 50 آیات اندازاً 10 منٹ ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مؤذن تھے، حضرت بلال اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال رات کو اذان دیتا ہے جب تک ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان نہ دیں، اس وقت تک تم کھاؤ پیو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور فرمایا، ان دونوں کی اذانوں کے بیچ اتنا ہی وقت ہوتا ہے، یہ یعنی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان دے کر اترتا ہے، اور یہ یعنی ابن ام مکتوم اذان دینے کے لیے چڑھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بخاری اور مسلم کی حدیث۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ رسالت کے وقت میں صبح کے وقت 2 مؤذن ہوتے تھے اور 2 اذانیں ہوتی تھیں۔ پہلی اذان کا مقصد یہ تھا کہ روزدار اگر سحری کھا رہے ہوں تو وہ سچیت ہو جائیں کہ سحری کا وقت ختم ہو چلا ہے، اور جب نماز کی تیاری کرنی چاہیے، اور اس کے فوراً بعد ہی دوسری اذان دوسرے مؤذن کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو اس بات کا اعلان تھا کہ کھانے پینے کی گنجائش ختم ہو گئی ہے، اب نماز پڑھو۔ یہ اصول صرف رمضان میں ہی نہیں تھا، حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ اصول تھا۔ یہ دونوں اذانیں اب بھی مسجد نبوی اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں جاری ہیں۔ ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ دونوں اذانوں کے بیچ وقت کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے بعد دعا وغیرہ میں مشغول ہو جاتے اور فجر کی ہونے تک کا انتظار کرتے۔ جب فجر ہو جاتی یا اس کا وقت ہو جاتا تو نیچے اترتے اور ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر کرتے، وہ وضو وغیرہ کرتے اور اذان دینے کے لیے چڑھ جاتے اور فجر ہوتے ہی اذان دیتے۔ ابن العان۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کتاب والوں کے روزوں میں فرق سحری کا کھانا ہے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: یعنی سحری کھانا مسلمہ کی ایک خاصیت ہے جس سے اللہ نے اس امت کو نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں،
یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔